بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 4، صفحہ نمبر 29۔ خدا کی کتابیں۔ درجے میں ایک لڑکے کا نام راشد تھا۔ اس نے استاد صاحب سے دریافت کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کتابیں لائے ہیں وہ کتنی ہیں؟ ان کتابوں کے نام کیا ہیں اور ان نبیوں کے نام کیا ہیں جن پر یہ کتابیں نازل ہوئیں؟ حضرت استاد صاحب راشد کے اس سوال سے بہت خوش ہوئے۔ اس نے ایک ہی سوال میں چند باتیں بڑی خوبصورتی سے دریافت کر لی تھیں۔ استاد صاحب نے فرمایا، ہر ایک بات کا جواب الگ الگ سنو۔ نمبر 1، ان کتابوں کی پوری گنتی معلوم نہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں اور رسولوں کے پاس لائے علیہم السلام۔ نمبر 2، البتہ چند کتابوں کے نام معلوم ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے، اور ان نبیوں کے نام بھی معلوم ہیں جن پر یہ کتابیں نازل ہوئیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن شریف ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ بہت سے بچے اس کو حفظ یاد کرتے ہیں۔ جب وہ پورا قرآن شریف یاد کر لیتے ہیں تو حافظ کہلاتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے زمانے سے آج تک لاکھوں مسلمان ہر زمانے میں اس کے حافظ ہوتے چلے آئے ہیں۔ رمضان شریف کی راتوں میں یہ قرآن شریف تراویح میں سنایا جاتا ہے۔ لاکھوں حافظ سناتے ہیں، کروڑوں سنتے ہیں۔ زیر زبر کی غلطی بھی ہو تو فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب آج تک پوری طرح محفوظ ہے۔ اس میں ایک نقطہ یا شوشہ کا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ کتاب اسی طرح رہتی دنیا تک محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور جب تک یہ کتاب محفوظ ہے نہ کسی آسمانی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ تم پڑھ چکے ہو۔ نبی دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ خدا کا پیغام پہنچائیں۔ جب خدا کا پیغام موجود ہے تو نبی کی ضرورت نہیں، البتہ عمل کرنے اور کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ فرض علماء اور دین کے رہنماؤں کا ہے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں سے بھی عمل کرائیں۔ راشد: کیا ان کے علاوہ اور کتابیں بھی نازل ہوئیں؟ استاد صاحب: قرآن شریف میں انہی 4 کتابوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبیوں پر نازل کی گئی تھیں، ان کو صحف کہا جاتا ہے۔ راشد: کیا خدا کی تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ استاد صاحب:
اتنا ماننا تو ضروری ہے کہ خدا کی یہ کتابیں ان نبیوں پر نازل ہوئی ہیں، لیکن جو کچھ ان کتابوں میں اس وقت موجود ہے ان سب باتوں کو ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن شریف میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان کتابوں میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، لہٰذا جو بات قرآن شریف سے ملتی ہے اس کو مانا جائے گا، اور جو بات قرآن شریف سے نہیں ملتی اس کو نہیں مانا جائے گا۔ سوالات: صحیفہ اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ قرآن شریف اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے؟ کیا قرآن شریف کی طرح سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ قرآن شریف کے علاوہ اور کتابوں کی کن باتوں کو مانا جائے گا؟ قرآن شریف کے علاوہ اور کتابوں کی کن باتوں سے انکار کر دیا جائے گا؟ قرآن شریف کے علاوہ اور کتابوں کی تمام باتوں کو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ کون کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی؟ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت کیوں نہیں؟